بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، لیکن آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عادل حسین جو نمائندہ اسلام آباد ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم ان سے بھی کچھ بات کریں گے۔ جی مظہر برلاس۔ جی خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے اور اس پیارے وطن میں بد امنی کا دورہ ختم ہو، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو اور سب لوگ خوشحالی سے رہیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آپ بار بار سن رہے ہیں ان دنوں میں براڈ شیٹ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، بڑا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ براڈ شیٹ کس بلا کا نام ہے اور یہ ہے کیا اور یہ کرتی کیا رہی ہے اور یہ اس سے آگے کیا توقعات ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں گے اور اس پہ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ براڈ شیٹ کے پس منظر میں کن لوگوں کے اثاثے جو ہیں دریافت ہوئے ہیں، کتنے لوگ پتہ چلے ہیں کہ یہاں پاکستان کے وہ لوگ جو یہاں بتاتے ہیں کہ ان کا باہر کچھ نہیں ہے، کتنے کروڑوں ڈالر جو ہیں ان کے اثاثوں کے وہ مالک ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ کس نے کس پہ الزام لگایا اور کس نے کس کو ہر جانے کے نوٹس بھیجے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر اوگرا میں کروڑوں کی کرپشن کی مزید فائلیں جی ٹی وی میں پہنچ گئی ہیں اور ای گیس کمپنی کیا ہے، ای گیس کمپنی نے بہتی گنگا میں کیسے ہاتھ دھوئے اور پھر ای گیس کمپنی نے اوگرا کے کن افسروں کو کیسا ٹف ٹائم دیا، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی منظور کر لی گئی ہے اور خود ٹرمپ کی پارٹی کے 10 افراد نے اس کے مواخذے کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بغاوت کا مرتکب ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس طرح یہ امریکہ کا پہلا صدر ہوگا جس کے خلاف 2 دفعہ مواخذہ ہوگا۔ جی مظہر برلاس صاحب، یہ ذرا کوئی سادہ سے الفاظ میں یہ بتا دیں گے یہ براڈ شیٹ کیا ہے؟ دیکھیے، بہت سے ممالک جو ہیں، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز، ان میں ایسی فرمز قائم ہیں جی جو چھپی ہوئی دولت کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسی فرم ہے صحیح جو چھپی ہوئی دولت کو تلاش کرتی ہے۔ اب بہت سے ممالک یا کمپنیاں ایسی فرموں کو ہائر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب ہمیں فلاں آدمی کی چھپی ہوئی دولت ڈھونڈ دے دنیا سے۔ صحیح۔ ان کمپنیوں کے لوگ جو ہیں وہ چھپی ہوئی دولت ڈھونڈتے ہیں اور اس دولت ڈھونڈنے کا یا اکاؤنٹ نمبر بتانے کا وہ کنسلٹنسی لیتے ہیں اپنی، معاوضہ کنسلٹنسی فیسز جس طرح 25% یا 20% یا جو بھی۔ اب حیرت کی بات ہے کہ ایک تو غریب ملکوں سے دولت لوٹ کے جاتی ہے مغربی دنیا میں، پھر اس دولت کی تلاش میں مغربی دنیا کی فرمیں اس پہ بھی پیسہ کماتی ہیں۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، اور پھر ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر ان ملکوں میں کیسز کرنا پڑتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، بالکل مغربی ملک دولت واپس نہیں آنے دیتے۔ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ وہاں دولت جتنی مرضی لے جائیں، وہ کہیں گے آمین بسم اللہ۔ ایسے ہی لیکن جب آپ کہیں کہ میں علی رضا الوی، میرا پڑا ہوا ہے یہاں پہ $50,000 تو میں لے جا کے جانا چاہتا ہوں اپنے ملک پاکستان، تو وہ کہیں گے ساری نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عادل صاحب، آپ کچھ چیزیں لائے ہیں، یہ کیا ہوا؟ کچھ بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں، کوئی پتہ چلا ہے کہ بڑے شرفاء کے بہت دولت اور بڑے اثاثے وہاں ملے ہیں، کیا ملا ہے؟ جی بالکل الوی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ براڈ شیٹ LLC بیسیکلی جس طرح برلاس صاحب نے بتایا کہ یہ ایک کمپنی ہے، فرم ہے جو چھپی ہوئی دولت ہے، جو کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ باہر لے کے جایا جاتا ہے، اس کو بیسیکلی لوکیٹ کرتی ہے۔ تو پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا براڈ شیٹ LLC کے ساتھ۔ اس وقت اس کے CEO تھے جیمز جیری۔ تو اس وقت یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں ایگریمنٹ کا جو نام تھا وہ ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ تھا، ARA اس کو جو ہے آفیشلی یہ کوڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ LLC لے گی کسی بھی ریکوری کا، یا کوئی بھی اگر اماؤنٹ وہ لوکیٹ کرتی ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہے تو اس کا 20% ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ جو براڈ شیٹ ہے وہ خود لے گی۔ صحیح۔ 2003 میں جو ہے انہوں نے کلیم کیا کہ ہمیں
آپ جو ہے $500 ملین دیں, کیونکہ جتنی بھی یہ رقوم تھی انہوں نے دریافت کی اس کا 20% $500 ملین بن رہا تھا. ٹھیک ہے. تو براڈ شیٹ کے جو سی ای او تھے جیمز جیری, انہوں نے بارہا جو ہے یہ کوشش کی, مگر پاکستان نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں. انہوں نے سولیسٹر ہائر کیا اور وہ معاہدہ ٹرمینیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے وہاں پر تمام جو قانونی پہلو تھے ان کا جائزہ لیا, مگر اس میں قانونی سکم تھا, جب تک کہ اماؤنٹ پے نہیں ہوتی تھی تب تک وہ معاہدہ ٹرمینیٹ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. 2006 میں جیمز جیری گئے ہیں کورٹ میں, تو جس کے بعد جو ہے نیب اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میٹر کو جو ہے ہم کورٹ سے باہر حل کر لیں, لہٰذا ان کو $1.5 ملین آؤٹ سائڈ دا کورٹ دیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہماری سیٹلمنٹ ہے یہ ہوگی, لہٰذا آپ اس پر مزید جو ہے کچھ نہ کریں. 2009 میں یہ جو کمپنی ہے براڈ شیٹ LLC, جیمز جیری اس کو بیچ دیتے ہیں کوے موسی کو, جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوے بڑا اس پہ ان کے بیانات آ رہے ہیں. جی. تو 2009 میں یہ کمپنی اس کے پاس آ جاتی ہے. اس سے آنورڈز یہ بتایا جاتا ہے کہ بابر اوان صاحب کا نام لیا جاتا ہے, عمر بلال صوفی, کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فرم کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی ڈیلنگز ہوئی. عمر بلال صوفی کو بارہا جو ہے وہ میلز بھیجی گئیں, ان میلز کو ہم نے بھی دیکھا. عمر بلال صوفی جو ہے وہ ان میلز کا رپلائی نہیں کر رہے تھے. فرم جو ہے اپنی جو اماؤنٹ تھی وہ ریکلیم کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مزید جو ہم آپ ایسٹس ہم سے ڈسکور کرا رہے ہیں, لہٰذا اس حوالے سے ہماری جو 20% اماؤنٹ ہے وہ ہمیں پے کریں. تاہم گورنمنٹ آف پاکستان, زرداری صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے, ان کو بھی ای میلز کی گئی, منسٹری آف فارن افیئرس کو ای میلز کی گئی, مگر کسی نے اس کا رپلائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ایک لسٹ ان کو انیشلی فراہم کی گئی تھی وہ 200 افراد کی ایک لسٹ تھی. اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اسحاق ڈار کا فرسٹ لسٹ میں نام نہیں تھا, اسکیجول لسٹ ایک اس کا نام دیا گیا ہے, اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام نہیں تھا, مگر دیگر جو لوگ تھے ان کا نام تھا. اچھا, ویسے اسحاق ڈار کا پہلے نام کیوں نہیں تھا, دوبارہ کیسے آیا؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے کہ اسحاق ڈار کا نام پہلے نہیں تھا, بعد میں جو ہے یہ نام بھجوایا گیا, مگر براڈ شیٹ اپنے ڈاکومنٹس میں لکھتی ہے کہ اسحاق ڈار کا نام جب دوسری بار آیا دوسری لسٹ میں تو وہ ہمارے ایگریمنٹ کے سیکشن 1 اور 2 پر پورا نہیں اتر رہا تھا. اس کے باوجود انہوں نے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ لوکیٹ کیے. $60 ملین ان کے بیرون ممالک میں جو ہے ایسٹس ہیں. اس پر جو ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں $60 ملین اسحاق ڈار کے پڑے ہوئے ہیں باہر. بالکل, یہ اور ایکسکلوسیو خبر ہے کہ $60 ملین ڈاکومنٹڈ خبر ہے باقاعدہ. یہ کتنے پاکستانی بن گئے جی, ہمیں تو یہ کوئی ضرب تقسیم جن کو ریاضی زیادہ اچھی آتی ہے وہ لگا لیں جناب. یہ اسحاق ڈار صاحب, وہ اکثر میں تو برلاس صاحب سے کہتا ہوں جناب آپ ایسے نہ کیا کریں, اس کے خلاف بہت بولتے ہیں, لیکن اب تو یہ ثبوت آ گیا جی. $60 ملین اور $1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. $60 ملین حضرت کے وہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. بالکل. اس کے ساتھ ہی جو شریف فیملی کے کتنے ہیں جی؟ شریف فیملی کی جو ٹوٹل ایسٹ انہوں نے وہاں پر ڈسکور کی وہ $820 ملین بن رہی ہے. اس میں ڈسکاؤنٹڈ پرائس لگائی گئی ہے. ایون فیلڈ کے 4 اپارٹمنٹس ہیں, 16A, 16, 17 اور 17A, یہ چاروں اپارٹمنٹس کی جو ڈسکاؤنٹڈ ایون فیلڈ کی پرائس لگائی وہ $13 ملین لگائی گئی ہے. ٹوٹل ایسٹ جو شریف فیملی کے ہیں وہ $820 ملین ہیں. اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات ہے کہ شریف فیملی نے اپنے جو ان کے بھانجے ہیں انجم ڈار, ان کو بھیجا براڈ شیٹ کے سی ای او کے پاس اور ان کو $25 ملین کی رشوت دینے کی کوشش کی, مگر جو کوے موسوی ہیں انہوں نے وہ رشوت لینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ کرپٹ پرسن سے میں کانٹیکٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. یہ کوے موسی کا جو ہے باقاعدہ ان کا بیان بھی آیا ہے. $25 ملین شریف فیملی نے باقاعدہ طور پر ان کو دینے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے خلاف انکوائری بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مرلاز صاحب یہ تو کمال کی خبریں آ گئی ہیں جناب, یہ حد ہو گئی ہے. اچھا, یہ تو کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے باہر. 1-2 باتیں ہیں جی علی رضا صاحب. پہلے تو مجھے بہت شرم آ رہی ہے, میں شرمندہ ہوں, شرمسار ہوں کہ میرے ملک کے اقتدار پر ایسے لوگ براجمان رہے جو لوٹ مار کرتے رہے, جو اس غریب قوم کا پیسہ چرا کے باہر لے جاتے رہے. دوسری شرمناک بات یہ ہے, مجھے ان ووٹرز پر ترس آ رہا ہے اور ان پر بھی میں شرمندہ ہوں کہ وہ ایسے منحوس لوگوں کو ووٹ دیتے رہے انہوں نے تو بیچاروں نے جنہوں نے اس دھرتی کو لوٹا. اور یہ جو چہرے ادھر چھپے ہوئے ہیں برطانیہ میں, ان کو بھی ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ غریب ملک کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے. اور جیسا کہ وہ انجم ڈار کو بھیج کے پاکستانی طریقہ لگانے کی کوشش کی, بات چھپ جائے کسی طریقے سے, یہ رشوت لے لو اور کام منہ بند رکھو. منہ بند رکھو. تو میں سمجھتا ہوں
اس نے بہت اچھا کیا، اس نے کہا میں کرپٹ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا. ہاں ایسے میں مادہ برلا صاحب عادل کے پاس کچھ اور بھی بڑی اہم معاملات ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی ہم ذرا ناظرین کو بتا دیں. بھائی یہ تو بتا دیں آفتاب شیر پاؤ کا وہاں کچھ سنا ہے، وہاں بھی بڑا مال پانی ہے ان کا. جی الوی صاحب، آفتاب شیر پاؤ پہ خاص طور پر براڈ شیٹ کے جو سی ای او ہیں انہوں نے بڑی ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 ملین کی جو ان کی نیو جرسی میں ایک بینک اکاؤنٹ میں 5 ملین یو ایس ڈالرز تھے، ہم نے وہ لوکیٹ کر کے نیب کو دیے. بعد میں جو ہے نیب نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی اور بعد میں ان کو ہوم منسٹر انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا پاکستان میں. کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ جس بندے کے خلاف ہم لوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ ہے، اس سے وہ اماؤنٹ ریکور کرنے کے بجائے وہ پاکستان میں جو ہے اس کو انٹیریئر منسٹر. پتہ نہیں تھا نا کہ پاکستان میں بلا اکثر دودھ کا رکھوالا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی الوی صاحب. اس کے ساتھ ہی ایک اور انہوں نے بڑا ایک اہم جو بات کی ہے کرنٹ گورنمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کو اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہم نے 1 بلین یو ایس ڈالرز، بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ 1 بلین یو ایس ڈالرز کی اماؤنٹ ایک اکاؤنٹ میں بتائی اور اس صاحب کا نام بھی بتایا. وہ خلیجی ممالک سے وہاں پر اس اکاؤنٹ میں رقم آئی تھی، لہٰذا اس پر شہزاد اکبر صاحب بھی خاموش ہو گئے. جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں وہ اماؤنٹ لوکیٹ کی گئی تھی اس ٹائم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ابھی انہوں نے براڈ شیٹ والوں نے ابھی بھی اس کا نام بتایا یا پردہ ڈال دیا ہے 1 ارب ڈالر. یہ تو کل وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا کہ سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر منتقل کیے گئے تھے وہاں. جی بالکل، ابھی تک یہ نام پردے میں ہی ہے اور شہزاد اکبر صاحب کو خاص طور پر اس کا خصوصی طور پر علم ہے. اس کے ساتھ ہی دیگر نام ہے، اس میں فوزیہ قاسمی کا ایک نام آ رہا ہے، براڈ شیٹ نے وہ جو ہے اپنی لسٹ میں لکھا ہے. یہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہے، اس کا بھی جو ہے فوزیہ قاسمی کی بھی 85,000 ملین یو ایس ڈالرز کی رقم جو ہے وہ لوکیٹ کی گئی. اس کے ساتھ ہی دیگر جو افراد ہیں اس میں جو انصاری گروپ ہے اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ بھی. یہ جمیل انصاری صاحب؟ جی بالکل، جمیل انصاری کی جو اماؤنٹ تھی وہ 75 یہ 7.5 ملین امریکن ڈالر، بالکل 7.5 ملین امریکی ڈالرز یہ بنتی ہے. اور انہیں والنٹیرلی ریٹرن کر دی، پلی بارگین کے علاوہ جو آپشن ہے نیب میں، وہ نیب کو انہوں نے اماؤنٹ کچھ ریٹرن بھی کی ہے. لہٰذا اس پہ بھی جو براڈ شیٹ ایل ایل سی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا 20% اس پہ بھی بنتا ہے. لہٰذا جو جرمانہ تھا خاص طور پر جو پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان اور نیب کو ہوا، وہ 2016 میں انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ اماؤنٹ جو ہے وہ نیب سے ریکور کرائی جائے. آربیٹری کونسل میں گئے، وہاں پر جو براڈ شیٹ ایل ایل سی تھی اس کے سی ای او، لہٰذا وہاں پر وہ کیس جیت کے اور پاکستان پہ 21 ملین یو ایس ڈالر کا جو ہے وہ جرمانہ عائد ہوا، جس پر اٹارنی جنرل پاکستان اور اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی کے آغا جو ہے وہ انہوں نے مل کے وزارت قانون و انصاف کے ساتھ مل کر ایک فرم ہائر کی لنڈن میں. ٹھیک ہو گیا عادل، ٹھیک. یہاں تھوڑا رکیے برلاس صاحب، یہ ایک کنفیوژن دور کرنے کی بھی ضرورت ہے ناظرین کی کہ یہ پرانے لوگوں کے کارنامے تھے جو نیب میں بھی پرانے تھے ان کے. یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا اس میں کوئی کام نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی جرمانہ ہوا ہے یا انہوں نے کسی کام کو روکا ہے یا انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. دیکھیے یہ جو امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نون لیگ والے جو ہیں یہ ہمیشہ میڈیا کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب بھی انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی اور موجودہ حکومت پہ اور موجودہ نیب پہ ڈالنے کی کوشش کی. کیس مشرف دور میں ہوتا ہے جی، اور سیٹلمنٹ بھی ہوتی ہے 2009 میں زرداری صاحب کے حکومت میں. اس کے بعد یہ 2016 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی ان چوروں چکوں کی جنہوں نے لوٹ مار کی ہے. ابھی تو ان کے بہت سے لوگ ہیں، یہ تو نام 200 بتا رہے ہیں نا کہ 200 لوگوں کے نام ہیں. ان کو تو دیکھیے، ان کو تو لٹکانا چاہیے اس قوم کو کہ انہوں نے غریبوں کا پیسہ لوٹا. آج پاکستان میں جو بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے اس کے مجرم یہ ہے. ایسے ہی ہے. آج پاکستان میں اگر لوگوں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو مجرم یہ ہیں. صحیح ہے. آج اگر کھانے کے پیسے نہیں ہیں کسی پاکستانی کے پاس تو یہ مجرم ہے. تعلیم نہیں ہے تو یہ مجرم ہے. انہوں نے، میں تو اکثر آپ سے کہتا ہوں 40 سال، ٹھیک ہے، ان 40 سالوں میں ہمارا سٹرکچر بدلا ہے. اسٹرکچر ہم غریب سے غریب تر ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے. عادل، اس حوالے سے کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، شریف خاندان کے ایسٹس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. تمام تر جو ایسٹس کی ڈیٹیل ہے شریف خاندان کی، لیک شور کارپوریشن ہے جو کہ ان کی ابھی تک کوئی ڈکلیریشن اس حوالے سے نہیں ہے. سیوری آئل ہے، خدیول مل لائن ہے، شمروک کنسلٹنگ کارپوریشن ہے، LCM ہے، ماریا مریانی ایک کمپنی ہے ان کی. اس کے ساتھ ہی نیلسن انٹرپرائز، آپ نے پاناما میں بھی اس کا خاص طور پر سنا ہوگا. ٹیکس ریپ الگورا ہے، اورنج جولیس ہے، ایسٹ انویسٹمنٹ ویسٹ ٹریڈنگ کمپنی ہے، سٹار ٹریڈنگ اینڈ میرین ہے، کیمپس ریئلٹی ہے. اس کے ساتھ ہی جو دیگر کمپنیز ہیں ان میں شیڈرون جرسی ہے،
اس بجیر کمپنی ہے اور اے جی زیورخ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس بجیر ٹرسٹیز شامل ہیں ان کی جو تمام تر کمپنیز ہیں. لہٰذا ان تمام تر کمپنیز کے جو ایسٹس ہیں وہ براڈ شیٹ ایل ایل سی نے کیلکولیٹ کی. اس کے بعد ان کی تمام تر جو ڈیٹیل ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی, باقاعدہ طور پر ای میلز بھی کی گئی. لہٰذا یہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں نواز شریف کی اور ان کے خاندان کی جو ایسٹس کی, بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ پاکستان کا پیسہ باہر جاتا ہے, whether it goes through money laundering یا کس طرح, اور وہاں پر جو ہے یہ اتنی زیادہ جائیدادیں اور اتنی زیادہ کمپنیز بناتے ہیں. یقیناً ایک بڑا سوال. جی بہت شکریہ عادل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈ زون کے لیے اتنی اہم تفصیلات اور اتنی اہم خبریں لائے. ناظرین, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. براڈ شیٹ ہے کیا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس کی تہہ سے تو بہت ہولناک قسم کے انکشافات نکلے اور انہوں نے ہلا کے رکھ دیا کہ بہت سارے لوگ جن کے چہروں پہ شرافت کے نقاب ہیں اور وہ جو ابھی بھی آ کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک, ہم بڑے پارسا, ہمارا ملک کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. مظہر برلا صاحب, اتنا کچھ نکل آیا ہے. علی رضا علوی صاحب, یہ بڑا افسوس کا مقام ہے اور شرمندگی کا بھی مقام ہے اور بدنامی کا بھی. صحیح. ہمارا یہ وطن ہے, بڑی قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا گیا. صحیح. اور عام مسلمانوں نے خون دیا. بالکل ایسے ہی. اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے. خالصتاً یہ ایک نظریے کی بنیاد پر ملک بنا, اسلامی نظریے کی بنیاد. درست ہے, بالکل ایسے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہب کی بھی ایک طرح سے بدنامی ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹ خالصتاً اسلامی نظریے پہ بنی اس پر ایسے چور, چکے اور ڈاکو حکمران رہے. اس میں یہ مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی جب یہ جلسوں میں باتیں کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایسے مومن بنے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی جرم کیا ہی نہیں. ایسے ہی ہے. اور اب یہ جو دولت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس گناہ عظیم میں گزرا ہے, اس دھرتی کو لوٹنے میں گزرا ہے, اس وطن کو لوٹنے میں گزرا ہے, اور ان کو شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ آفتاب شیرپاؤ کا نام آ گیا, گردن اس کی سیدھی نہیں ہوئی ابھی تک. اور پیسہ حیرت کی اتنا بات ہے, وہ کہتے ہیں وہ ناراض ہوگی کمپنی ریسرچ کرنے والی کہ ہم نے کہا ہے یہ اتنی کرپشن, اتنا پیسہ اس کا ادھر ہے, تو انہوں نے اس کو وہ وزیر لگا دیا داخلہ کا. ہاں, وہ یہی تھا نا یہ جو مشرف دور میں, تو اس میں تو ووٹ پورے کرنے تھے. جو بھی دور ہو, جو بھی ہو, اصل بات یہ ہے ہمارا تو جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے, ہاں ایسے ہی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں برا آدمی ہے. صحیح. اور جو اس کی وکالت کرتا ہے وہ اس سے بھی برا ہے, برا آدمی ہے. اس لیے کہ میرا وطن لٹ گیا, میرا وطن لٹ گیا, میری قوم کے بچے مقروض ہو گئے. لیکن مظہر برلا صاحب, لوٹنے والوں نے ابھی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. لوٹنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو اسی لوٹ مار کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں روزانہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم شکر گزار بھی ہیں اپنے ذرائع کے کہ جنہوں نے 44 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگانے والا جو معاملہ ہے اوگرا میں, اس کی مزید تحریری دستاویزات جو ہیں, بہت سارے یہ ثبوت فائلیں ہمیں بھیج دی ہیں. اور اگر آپ اور میں اس کے اوپر پورا سال بھی بات کرتے رہیں تو یقین جانیے یہ کاغذ ختم نہیں ہوتے, اتنا کچھ بھرا ہوا ہے. لیکن ہم آج صرف 2-3 پوائنٹس پہ بات کریں گے, صرف 3 کاغذوں پہ آج بات کریں گے, باقی بات پھر پہلے میری ایک بات سن لیں. جی. یہ جو اوگرا کی آپ بات کرتے ہیں نا, ایک آدمی ہے, اس کا بزنس کوئی اور ہے بظاہر, کوئی ریسٹورنٹ بنائے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ, اس نے کہا یہ میرا بزنس ایسے ہی ہے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے, میرا اصل بزنس تو اس سیکٹر میں, آئل اینڈ گیس میں. سبحان اللہ. اور پھر اس نے کہا کہ اس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. بالکل ایسے ہی. تو ظاہر ہے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اوگرا, اس میں بڑے بڑے ٹیکے لگتے ہیں. ریگولیٹری اتھارٹی ہے, لیکن اصل میں المیہ برلاس صاحب یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی نے معاملات کو سیدھا رکھنا ہوتا ہے, سٹریم لائن کرنا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ خود لوٹ مار میں کوئی ڈاکومنٹس کی بات کر لیتا ہوں, پھر اس پہ آپ کا تبصرہ لے لیتا ہوں. مثلا جی جو 3 کاغذات کی بات کر رہا ہوں,
13 مارچ 2020 کو جاری ہونے والے ایک نام نہاد جعلی خط کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک ان ہاؤس خفیہ انکوائری ہوئی تھی. ہم جو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ انکوائری کی جائے, ہمیں بتایا گیا ہے کوئی خفیہ انکوائری کی گئی تھی, لیکن اس کو دبا لیا گیا تھا, اس کو پبلک نہیں کیا گیا, اس کو میڈیا کو نہیں بتایا گیا, اور یہ کبیر X1 یا 10-1 جو ہوتا ہے اس کنویں کے حوالے سے تھی. پھر ڈاکٹر تیمور رضا جو ای گیس کے ہیں, ان کے دستخطوں سے 20 جون 2020 کا جاری کردہ ایک تحریری جواب جو ہے, اس کا لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے اوگرا اور خاص طور پر اوگرا میں موجود 2 افراد شہزاد اقبال اور حماد پیرزادہ پہ اپنے جواب میں سنگین الزامات عائد کیے ہیں. پھر 25 جون 2020 کی ایک رپورٹ جسے انکوائری رپورٹ قرار دیا جاتا ہے, یہ جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور اسکرین پہ بھی چل رہی ہے, اس میں بھی جناب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ انکوائری کی گئی اور یہ کیا گیا. لیکن اس حوالے سے اس کے بعد ای گیس کمپنی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, جی ٹی وی کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ایک اور پروگرام کے بعد انہوں نے دوبارہ رابطہ کر کے کہا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ اوگرا والے بڑے نکمے ہیں, ہمارے تو کاموں میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے, ہمارے تو بہت سارے لائسنس پڑے ہوئے ہیں, اتنے عرصے سے ان کا کام ہے لائسنس دینا. وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ لائسنس دیے جائیں, یہاں ڈگنگ ہو, یہاں اچھا کام ہو, یہاں پروڈکشن بڑھے, یہاں ڈالروں کے ڈالر آئیں, لیکن یہ لائسنس ہی نہیں دیتے, یہ کام ہی نہیں کرتے. یہ ان کا موقف ہے اور اس میں انہوں نے سنگین الزامات بھی لگائے. ادھر ہی میں رکتا ہوں, اگلی بات بعد میں کرتا ہوں, اس پہ آپ بات کریں. اس میں 3 باتیں آ گئی. ایک تو جو لائسنس نہیں دیے جاتے, جی وہ کہتے ہیں پیسے لاؤ تو پھر لائسنس دیتے ہیں. ایسے ہی پہلی بات تو یہ کہ رشوت. دوسری بات, اس خبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرپشن کی گنگا بھی بہہ رہی ہے. بالکل بہہ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اوگرا کے افسران جو ہیں یہ ہر معاملے میں خود ملوث ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. جو آپ نے ریگولر اتھارٹی کی بات کی ہے, ان اتھارٹیوں کا کام تو ہے نا نگرانی کرنا, چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا, اچھے طریقے سے چلانا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی اتھارٹیوں کے جو سربراہ لگائے جاتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے جی یہ آئینی پوسٹ ہے, یہ 4 سال کے لیے لگا ہے جی بندہ, اس سے پہلے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا جی. اچھا 4 سال میں وہ سمجھتا کہ میں تو انداتا بن گیا ہوں, اور 4 سالوں میں وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا. چلیں پھر سربراہ کی بات ہے, میں اور بات کرنے لگا تھا, پھر سربراہ کی بات سن لیں. اس کی سربراہ تھی عظمیٰ عادل صاحبہ. ہاں, اسحاق ڈار صاحب اس کو لائے تھے, اسحاق ڈار صاحب, اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ LNG میں وہ. جی ٹھیک ہے جناب. اچھا جب یہ انکوائری رپورٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تیار ہو گئی, تو اس کو انہوں نے, اور ممبر جو تھے گیس کے محمد عارف صاحب, انہوں نے اس کو دبا دیا اور رکاوٹیں کھڑی کر دی اور کچھ نئے سوالات کھڑے کر دیے. عظمیٰ عادل کے تو بتا چکے ہیں وہی LNG والی, لیکن یہ جو محمد عارف ہیں یہ بھی اسی لابی کے بلیو آئیڈ بوائے ہیں, بنیادی طور پر ایک وکیل ہیں, لیکن اوگرا میں ممبر گیس ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں عام طور پر ذاتی ایشوز پر بات نہیں کرتا, لیکن اب چونکہ میڈیا میں نکل آئی ہیں بہت سی باتیں کہ لوگ کس طرح محبوباؤں کو نوازتے ہیں, تو اس ملک میں بہت سی محبوبائیں نوازی گئیں. اللہ, اور کچھ کے چرچے عام ہو گئے ہیں, کچھ کے ابھی ہوں گے. چلیں. اور ایک دن میں نے آپ سے کہا تھا الوی صاحب, محبوباؤں پر حلال کی کمائی خرچ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, لیکن بہرحال میں پردے کے پیچھے کی باتیں نہیں کرتا, وہ آپ بھی باخبر ہیں. نہیں, میں نے بھی ایک اشارہ کیا ہے. ہاں اشارہ, لیکن اس میں بھی ایک اور بات, اوگرا نے PPL کے پوچھنے پر جواب دینے میں 5 مہینے لگا دیے, اور یہ خط اوگرا نے اگر جاری نہیں کیا تھا تو 5 مہینے نہیں لگنے چاہیے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیب یا FIA جو ہے عظمیٰ عادل کے کیس کی اور محمد عارف کو بلا کے اور ای گیس کو بلا کے تھوڑی سی انکوائری کر لیں تو سارا پردہ کھل جائے گا. لیکن جو ای گیس والے, انہوں نے بھی بڑا تیل کا خیز انکشاف کیا ہے, آپ کو مزہ آئے گا یہ بات سن کے اور ناظرین کو بھی. وہ جناب والا, انہوں نے خط میں جواب لکھا, ڈاکٹر تیمور رضا کے دستخطوں سے ایک لیٹر جوابی طور پر اوگرا کو بھیجا گیا. انہوں نے لکھا کہ بھائی ممبر گیس محمد عارف جو ہیں وہ ان کے ساتھ واٹس ایپس پر رابطے میں رہے ہیں, اور واٹس ایپس پر ڈھوک سلطان فیلڈ کی منظوری کا انہوں نے خط بھیجا. پھر ان کے اسسٹنٹ حماد رضا نے CEO ای گیس کو فون کر کے کہا
کہ آپ کا کام ہو گیا ہے, مہربانی کر کے کسی کو بتانا نہیں ابھی تک, اس کو کانفیڈینشیل رکھنا. اب یہاں ایک معصوم سا سوال ہے میرا, مظہر برلاس صاحب, کیا یہ سہولت دیگر کمپنیوں کے لائسنس لینے کے لیے بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ اور ہم بھی کوئی اپلائی کر دیں, کوئی شاید ہمیں بھی لیٹر مل جائے. نہیں حضور, نہیں ہے نا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جہاں ملی بھگت ہو وہیں یہ کام ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور جن کمپنیوں کو لائسنس دیے جاتے ہیں وہاں یہ حصے دار ہیں اوگرا کے بندے. صحیح ہے, یہ حصہ لیتے ہیں درست ہے. لائسنس دیتے وقت بھی اور پھر اس کے بعد منتھلی بنیادوں پر بھی. یہی حال باقی محکموں میں ہے. دیکھیں نا, یہ مطلب کتنی بڑی خدمت ہے کہ لیٹر شیٹر بنا کے واٹس ایپس کر دیا اور کہا ذرا آپ کا کام ہم نے کر دیا ہے, اس کو کانفیڈنس. اور یہ اس نے الزام لگایا ڈاکٹر تیمور رضا نے جواب میں اپنے لیٹر میں. یہ افسران آپ کو پتہ بندوں کو ملنا پسند نہیں کرتے. یہ فائلیں دبا دیتے ہیں, کاغذ دبا دیتے ہیں. تو اس میں کون سی خاص بات تھی کہ اس کو واٹس ایپ کر رہے ہیں خود؟ پھر کچھ وہی نا, کہیں تو دال میں کالا تھا نا. دو سوال اس ریڈ زون پروگرام کے, ایک دو سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جب ہم اس پہ بات بار بار کر رہے ہیں, پی پی ایل اور گورنمنٹ ہولڈنگ ادارے جو ہیں وہ جی ٹی وی کو اپنا نقطہ نظر بتانے سے اب تک گریزاں ہیں. وہ کیوں گریزاں ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹنگ چیئرمین نور الحق جو کہ بظاہر اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں, اگر ملوث نہیں ہیں تو ان کو کیا رکاوٹ ہے کہ وہ یہ معاملہ نیب اور ایف آئی اے کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ اور تیسری بات, نیب اور ایف آئی اے خود کسی اخبار میں سنگل کالم چھپی ہوئی خبر کے اوپر تو ایکشن لے لیتے ہیں, وہ کیوں خاموش ہیں, وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیے, اس میں نیب کو بھی ایکشن لینا چاہیے, ایف آئی او کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور اینٹی کرپشن کو بھی ایکشن لینا چاہیے. 3 محکمے ہیں ہمارے کرپشن روکنے کے لیے, ان کو ایکشن لینا چاہیے. صحیح ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں محکمے بول رہے, فلاں نہیں بول رہے. علی رضا علوی صاحب, ایک دھندا میں آپ کو اور بتاتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چین بنی ہوتی ہے. چین کس طرح بنتی ہے کہ یہ جو بینک دیتے ہیں گاڑیاں, جی دے دی, پھر اس کے بعد قسطیں 60 ہوتی ہیں, وہ 60 ہو گئیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بدمعاش رکھے ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کس طرح انشورنس کمپنیاں ملتی ہیں اور کس طرح وہ گاڑیاں چھینی جاتی ہیں اور مکینک کس طرح ملے ہوتی ہیں, جلائی جاتی ہیں, نیلام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے یہ ایک پوری چین ہے. اسی طرح یہ جو پی پی ایل, اوگرا, یہ سارے جتنے ڈپارٹمنٹس آپ نے گنوائے ہیں, ایک چین ہے. یہ لوٹ مار جو کرتے ہیں نا, جو ہم عام طور پہ پولیس میں کہتے ہیں یا دوسرے کہ جی وہ جو اے ایس آئی پیسے پکڑتا ہے وہ اوپر آئی جی تک جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اسی حوالے سے مجھے بریک پہ جانا ہے, اسی حوالے سے ایک سوال اور بھی ہے اور اس پہ آپ کا مجھے کامنٹ بھی چاہیے. بھائی, وزیر اعظم چاہتے ہیں, وزیر اعظم ایک ایماندار شخص ہے, وہ چاہتے ہیں ملک میں کروڑوں ڈالر آئیں, اور پیٹرولیم ایک اتنی بڑی صنعت ہے جس کی آپ ایک ہوٹل والے کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں. تو آخر وزیر اعظم وہاں ایماندار لوگوں کو کیوں نہیں لگاتے, اور جو لوگ وہاں ماضی میں نواز شریف یا زرداری یا اس سے پہلے کے ادوار کے 10-10 15-15 سالوں کے بیٹھے ہوئے نیکسس بنا کے اس کرپٹ مافیا کا نیکسس کیوں نہیں توڑتے؟ کسی ایماندار آدمی کو لگائیں جو سارا معاملہ ٹھیک کرے. بالکل صحیح ہے جی, توڑنا چاہیے. ہوتا یہاں کیا ہے جی, اس ملک میں بہت تیل ہے. صحیح ہے. لیکن یہاں ڈگنگ روک دی جاتی ہے. کیوں روک دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کچھ کمپنیوں سے پیسے پکڑ لیے جاتے ہیں اور نیا کام روک دیا جاتا ہے. جی ہاں, بالکل, نیا کام روک دیا جاتا ہے. اصل میں قوم سے, اس ملک کے ساتھ کاش کے وفاداری ہو جائے, اپنی جیبوں میں معاملہ پیسہ ڈالنے کی بجائے اس ملک کے بینک اکاؤنٹس میں ڈالا جائے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اوگرا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. مظہر برلاس صاحب, امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی منظوری دے دی ہے کانگریس نے. دیکھیے علی رضا علوی صاحب, سب سے پہلے ریڈ زون سے پاکستانیوں کو بتایا گیا بالکل کہ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے
اس نے ایک لیٹر جاری کیا ہے تمام فورسز کو. درست ہے. اب اس وقت آپ واشنگٹن ڈی سی دیکھیں تو وہ چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. امریکی افواج کھڑی ہیں اور مواخذے کی منظوری ہو گئی ہے. نینسی پلوسی پہ بہت تپا ہوا ہے ٹرمپ، اور میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے کچھ خلاف ہیں. تو یہ امریکی تاریخ کا پہلا صدر ہوگا جس کے خلاف اس طرح کی کارروائی دوسری بار ہوئی. ایسے. اچھا، اب میں یہ تو ایک بات ہوگی. جی جی. امریکہ کمزور ہو گیا. کیسے کمزور ہو گیا؟ طاقت کے یا سپر پاور کے لیے 4 ستون ہیں طاقت کے. ایک ہے معیشت، صحیح ہے. دوسری ہے فوج، درست ہے. تیسرا ہے کہ بیرونی دنیا پر اثر و نفوذ، اور چوتھا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو سسٹم رائج ہے اس سے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں. مطمئن رہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی بات ہے معیشت. معاشی طور پر امریکہ کمزور ہو گیا. درست ہے. $18.5 ٹریلین کا وہ چائنا کا مقروض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آ جائے فوج. صحیح. فوجی جو اہداف تھے پچھلے 20-25-30 سالوں میں جی. وہ حاصل نہیں ہو سکے. صحیح. افغانستان میں بھی ناکامی، مشرق وسطیٰ میں بھی ناکامی. درست ہے. فوج پر کئی بلین ڈالر خرچ کیے گئے. صحیح. اور خودکشی کی جو ریشو ہے دنیا میں جی جی. وہ سب سے زیادہ امریکی فوجیوں میں ہے، دوسرے نمبر پر انڈین فوجیوں میں ہے. صحیح. اس کی وجوہات بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں. تیسرا ہے جو طاقت کا پلر، وہ ہے کہ آپ کا بیرونی دنیا پر اثر و نفوذ کتنا ہے. کتنا ہے. صحیح ہے. اب وہ ممالک یورپ کے جو امریکہ کے اشارے پر ووٹ دیا کرتے تھے، چند سالوں سے انہوں نے ووٹ دینا چھوڑ دیا. امریکہ کے اشارے پہ اپنی فوجیں بھجوا دیا کرتے تھے ملکوں میں. اب وہ اثر و نفوذ ختم ہو گیا. درست ہے. چوتھا ستون جو ہے وہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس سے لوگ متفق ہیں، مطمئن ہیں. اس کا جواب بھی آ گیا ہے کہ نہیں. صحیح. اس لیے کہ اگر جو بائیڈن جیتا ہے تو ٹرمپ کے حامی بھی وہاں موجود ہیں، ہنگامے کرنے والے بھی موجود ہیں، صحیح ہے. اور اس نظام کو نہ ماننے والے بھی منظور ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ جو چاروں طاقت کے مراکز ہیں یہ ویک ہوئے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں امریکہ. اب آپ کو آئندہ ایک تو امریکہ میں افراتفری نظر آئے گی، ٹھیک ہے. خانہ جنگی نظر آئے گی، امریکہ میں نظام جو ہے لرزتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. امریکی ڈالر لڑکتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہو گیا. اور امریکہ کا اثر و نفوذ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، صحیح. اور امریکہ میں جمہوریت بھی دم توڑتی ہوئی دکھائی دے گی. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیے، اس میں 232 لوگوں نے اس کا مواخذہ کرنے کے لیے ووٹ دیا اور 197 نے اس کی مخالفت کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہرحال ضمیر کی آواز کہیے کہ 10 وہ لوگ جو ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی مواخذے کی حمایت کی کہ یہ شخص بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے. بالکل، اس نے آرڈرز ایسے کیے ہیں. وہ تو آپ کو دیکھیے جب سے وہ صدر بنا تھا وہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرتا تھا، اور کس طرح جو بعض خواتین نیوز اینکرز تھیں ان کے بارے میں ٹویٹ کر دیا کرتا تھا، ملکوں کے بارے میں دھمکیاں لگاتا تھا، اپنے ورکر سے اٹھوا دیا، سیکیورٹی سے بے عزت کر کے نکلوایا. تو اب جو ہم باتیں ہم امریکن الیکشن سے پہلے کرتے تھے کہ ٹرمپ نے اپنے حامیوں میں اسلحہ بانٹ رکھا ہے، وہ بات بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. تو ٹرمپ کا ارادہ ہے کہ وہ فساد برپا کروائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو بائیڈن آ چکے ہیں، اب ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان کی ترجیحات ہیں، جو پاکستان کے مفادات ہیں، ان کو کتنا سیکیور سمجھا جائے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں. اچھا، ایک تو جی جو بائیڈن کے حوالے سے جو بات پاکستانی میڈیا میں آئی تھی اس کی تردید آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جائیں گے، وہ خرید کے دعوت نامہ جیسے شامل ہوتے ہیں ویسے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کی طرف سے تردید چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. بائیڈن کے سامنے مشکلات ہی مشکلات ہیں. ٹرمپ نے ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی ہیں. ایک تو وائٹ ہاؤس میں مشکلات ہیں، دوسرا جو جوڈیشل سسٹم ہے امریکہ میں اس میں ٹرمپ نے کچھ ججز کی نامزدگی کی ہے. ٹھیک ہے. وہ مشکلات ہیں. صحیح. پھر ان کو کئی خطوں میں الجھایا ہوا ہے.
ابھی وہ جاتے جاتے بھی آرڈرز ایسے کرتے جا رہے ہیں جیسے مائک پومپیو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے کئی ملکوں کو. اب امریکن انتظامیہ، اب بائیڈن کو چھوڑ دیں، امریکن انتظامیہ اور ٹرمپ میں ایک ایٹم ٹکا لگا ہوا ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اس کی آرڈرز پہ عمل کرنا تو بیوقوفی ہے، صحیح یہ ہمکانہ آرڈر کر رہا ہے. تو امریکی ریاست کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو کوئی بیوقوف آدمی ہے، وہ تو کوئی وحشی ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکن انتظامیہ جس طرح لوگوں کے دوسرے ملکوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ایک مکافات عمل ہے. ٹرمپ ہاسپٹل بھی جا سکتا ہے، ٹرمپ بیمار بھی ہو سکتا ہے، ٹرمپ کو مارا بھی جا سکتا ہے. صحیح ہے. یہاں تک صورتحال ہے. چونکہ اگر امریکن انتظامیہ جانے والے کے، بائیڈن تو کہہ رہا ہے کہ اب یہ چونکہ جا رہا ہے اس کے کوئی آرڈرز نہ مانے جائیں، ہاں بالکل. لیکن وہ بزیدہ کہ میں پریزیڈنٹ ہوں میرے آرڈر وہ ہے، مانو. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کی مسلح افواج اور وہاں کے جو وہ ادارے ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ اب سپریم کمانڈر نہیں رہا، بغاوت کا مرتکب ہو چکا ہے، اور ایسے سپریم کمانڈر کوئی ایٹمی حملے کی یا کسی طرح کی یہ نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے اس کو، یہ الاؤ نہیں. لیکن ہمارے پاس ایک آدھ منٹ ہے، لیکن بڑی اہم بات میں نے آپ سے پوچھنی کہ ہمارا پاکستان کا ایک نقطہ نظر ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات کا معاملہ ہے، کشمیر کا ہمارا ایک معاملہ ہے، اور پھر بھارت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. کیا جو بائیڈن کی آئندہ جو حکمت عملی ہے وہ بیلنس ہوگی کہ اس خطے میں تعلقات جو ہے پاکستان اور انڈیا اور چائنا کے توازن کو وہ دیکھ سکے، اس کو مربوط کر سکے؟ بائیڈن امریکہ سے نکل پائے گا تو دیکھے گا نا. بائیڈن کو امریکہ کے بعد مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، اس سے نکل پائے گا تو دیکھے گا نا. ٹھیک ہے. تو بائیڈن کے لیے امریکہ کے اندر بہت مشکلات ہیں، لہٰذا اس کو شاید باہر دیکھنے کا کم موقع ملے. صحیح. اور پاکستان جو اب انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. انڈیا میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، انڈیا میں بھوک رقص کر رہی ہے. صحیح ہے. اور انڈیا میں ابھی کاشتکار نہیں نا، وہاں کسان کاشت کر رہے فصلیں، وہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا. پھر انڈیا کا جو تبت میں جو واٹر بینک ہے وہاں چین 37 ڈیم بنا رہا ہے، انڈیا اگلے 3 سالوں میں آپ دیکھیے کیسے بنجر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو پاکستان کے ساتھ تو دیکھیے اس خطے میں چین، روس، ایران اور ترکی ساتھ کھڑے ہیں. وہ پاکستان ایک مضبوط بلاک میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پاکستان ایک مضبوط بلاک میں آ چکا ہے اور پاکستان کی عزت اور آنر جو ہے وہ ریجن میں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بھارت جو ہے مسلسل کھو رہا ہے. لیکن امریکہ کے آئندہ آنے والے صدر کو اس میں توازن رکھنا ہوگا. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.